جب مفتاح صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. جس طرح وہ ایک زمانے میں کہتے تھے نا بچوں کو سلانا ہو تو کسی ڈاکو کا نام لے لو, وہ کہتے ہیں کچھ بڑھنے والا ہے. آٹا, چینی اور گھی سارا سال سستا دیا جائے گا. آمدن پہ ٹیکس ہے, ان کے اخراجات پہ ٹیکس نہیں ہے, اس لیے یہ فکس ٹیکس ہے اور اس سے انفلیشن نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن ہمارا ریونیو بڑھ جائے گا. یہ بجٹ بنا رہے ہیں 11.5% افراط زر پہ, اس وقت افراط زر ہے 28%. تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا. جو افراد سالانہ 15 کروڑ سے زائد کماتے ہیں ان کی آمدن پر 1% غربت کم کرنے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے. جو افراد 20 کروڑ روپے سے زائد ان کی آمدن ہے 2% ٹیکس لگایا جا رہا ہے, اور جو افراد 25 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں ان کے اوپر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو میاں صاحب پہلا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو آپ کا کپڑے بیچ کر مہنگائی ختم کرنے والا منصوبہ تھا وہ آپ نے اب ختم کر دیا؟ ویلکم ٹو نیوز لائیو. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز, نون لیگ کل تک اپنی کارکردگی کا ڈنکا بجانے کے لیے شہباز سپیڈ کی مثالیں دیا کرتی تھی. آج اسی جماعت کے لیے شہباز سپیڈ سے زیادہ سپیڈ میں بڑھتی مہنگائی کا دفاع کرنا مشکل ہو رہا ہے. کہنے کو شہباز شریف مخلوط حکومت کے وزیر اعظم ہیں, لیکن مشکل اور غیر مقبول فیصلوں پر شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل عوامی غصے کا نشانہ بن رہے ہیں. ڈالر, پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافوں کے بعد سپیڈی سرکار نے سپر ٹیکس کا گیئر بھی لگایا ہے, جس کی خبر سنتے ہی سٹاک مارکیٹ میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی فوری آ گئی. لارج اسکیل انڈسٹریز 10% ٹیکس اور سالانہ 15 سے 30 کروڑ روپے کمانے والوں پر 1 سے 4% ٹیکس تک لگایا گیا ہے. اس سپر ٹیکس کو پاورٹی الیویشن ٹیکس کا نام دیا گیا ہے, لیکن جن انڈسٹریز پر ٹیکس لگا ہے کیا وہ اس کو عوام پر پاس آن نہیں کریں گے؟ شوگر, آئل, گیس, سیمنٹ, اسٹیل, ایئر لائنز, فرٹیلائزرز, LNG ٹرمینلز, ٹیکسٹائل, بینکنگ, آٹو موبائل, سگریٹس, بیوریجز اور کیمیکلز, ان کے اینڈ کنزیومرز وہی عام عوام ہیں جن کے دکھ میں وزیر اعظم صاحب سیاست کی قربانی دینے کی باتیں کر رہے ہیں. کیا ان ٹیکسز سے اسی عام آدمی پر بوجھ نہیں بڑھے گا؟ IMF کی قسط کے حصول کے لیے حکومت ہاتھ پاؤں تو مار رہی ہے, لیکن اس کا سارا بوجھ عوام پر طرح طرح سے ڈال رہی ہے. ہو کیا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. PTI سے کمل شوزب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے پاس جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, نیڈز نو انٹروڈکشن, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو گفتگو کا آغاز پروڈیوسر صاحب ذرا سنوا دیجئے کہ شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیا بچانے آئے ہیں اور کیا کریں گے. وہ حکومت سنبھالنے کے بعد ہمارے پاس 2 راستے تھے. ایک وہ راستہ کہ ہم الیکشن کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں اور دیگر ضروری اصلاحات وہ کر کے ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں, اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم سخت فیصلے کریں اور پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سنبھالا دیں. مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ اللہ کا نام لیں. یہ وقت سیاست کو بچانے کا نہیں, ریاست کو بچانے کا ہے. اچھا, کنڈی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی, کیونکہ کنڈی صاحب ماضی میں جب بھی یہ نعرہ لگا ہے اور جس نے بھی لگایا ہے وہ اپنے سیلف سینٹرڈ موٹیوز ہی بچانے آیا ہے. اب ہاؤ از دس ڈفرنٹ, اسپیشلی جب ہم خرم دستگیر صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اس سے کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے کہ ریاست ہے یا سیاست ہے. اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی, اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹس جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے, اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے. ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں. کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے, اس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی. بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہد خان عباسی, حسن اقبال, اور آل آف اس. جی کنڈی صاحب, اگر اس کا جواب دینا چاہیں کہ یہ کیا مطلب, جو خرم دستگیر صاحب نے تو ساری جو ہے وہ داستانی بیان کر دی ہے, تو پھر اب سیاست بچ رہی ہے یا ریاست بچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے 2 چیزیں بتائی, تو شہباز شریف صاحب کی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بتائی, خرم دستگیر صاحب. دیکھیں, خرم دستگیر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اس کی کلیریفیکیشن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی عرصے پہلے دی, اور یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا. وہ ان کا اپنا ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت کی جو حکومت ہے شاید وہ
کوئی ایسی چیزیں کرنے والی تھی. یہ خرم دستگیر کی اپنی ایک ذاتی سوچ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے والی تھی. دوسری چیز جو آپ نے بتائی شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب جو ہیں بالکل انہیں اسپیچ کی. پہلے دو چیزیں تھیں کہ ہم حکومت عدم اعتماد کے بعد آیا ہم فوراً الیکشن کے لیے جائیں، یا پھر ہم جو ہے یہ مشکل فیصلے نے کہا کہ ہم الیکشن ان ٹائم کریں اور اصلاحات کریں. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقف تھا، اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف جسٹس اور ججز صاحبان کے ذریعے کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اصلاحات کی طرف جائیں گے، اصلاحات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم الیکشن کی طرف جائیں تاکہ فری الیکشن اس ملک میں ہو، تاکہ یہ باتیں جو ہر وقت ہوتی ہیں کہ دھاندلی ہو چکی ہے، یہ ہے وہ نہ ہو. تو بالکل اس کے لیے ہم گئے اور ہم نے بالکل سخت فیصلے کیے ہیں. لیکن دیکھیں یہ عوامی جماعتیں ہیں جنہوں نے عوام میں جانا ہے، جنہوں نے عوام کو سہولت دینی ہے. ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کرنی ہے، ہم نے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں عوام کی وہ کم کرنی ہے. اگر آپ ہمارا موازنہ 4 سال اور 1.5-2 مہینے کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. کچھ ٹائم اس حکومت کو دیں. ہم نے ایک فرق لوگوں کو دکھانا ہے ماضی حکومت اور اس حکومت کا، اور کیونکہ ہم نے عوام میں جانا ہے اور ہم نے فرق بالکل دکھانا ہے. کیونکہ اگر ہم وہ فرق نہ دکھا سکے تو عوام میں جانا، الیکشن لڑنا ہمارے لیے تھوڑا بہت زیادہ مشکلات کا سبب ہوگا. اچھا، اس وقت تو کنڈی صاحب معذرت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، ٹائم ملنا چاہیے آپ کو. 4 سال کی حکومت کا موازنہ آپ سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ یہی وہ بیانات ہیں جو آج کل آپ کو روز سنائے جاتے ہیں. جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم آ جائیں گے تو اگر اور کچھ نہیں ہوا تو ہم یہاں پہ سٹاپ تو لگا دیں گے، مہنگائی یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی. لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو حسب روایت ہر بندہ یہی بات کرتا ہے کہ ہم آئے اور ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، خزانہ خالی تھا. یہ آپ کی بات نہیں، یہ تمام حکومتیں جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ یہی بات کرتی ہے، اور عوام کو یہ سننے کے لیے ملتا ہے. ہمارے لیے تو ایک ریپیٹ پہ جو ہے وہ کیسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہا ہے ریپیٹ پہ. تو آپ نے اپنے لیے بھی تو جو ہے وہ اس وقت جو رعایتیں ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. آپ کو یہ اندازہ تھا، جیسے خرم صاحب کہہ رہے ہیں چلیں آپ اس کو نہ مانیں، لیکن جو ای وی ایمز کا مسئلہ ہے، جو اوورسیز پاکستانیز کا مسئلہ ہے، آپ نیب کا جو ہے وہ ایشوز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں میوچول لیگل اسسٹنس اگر باہر سے آئے گی تو اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا. تو یہ مطلب سیکشن 21 آپ دیکھ لیں، مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کس طرح آپ کہیں گے کہ نہیں آپ ریاست بچانے ہیں، سیاست بچانے نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ نے ای وی ایم کی بات کی، بالکل ہم پہلے دن سے ای وی ایم کے خلاف تھے. جس ملک میں جو ہے یہ ای وی ایم جو ہے پہلے بھی اس کا تجربہ ناکام ہوا، باقی ممالک میں جو ہے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم ای وی ایم کے خلاف ہیں. ہاں، ہم شفافیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ای وی ایم کے فوراً خلاف ہیں. یہاں پر پاکستان میں تو ہمارا جو ہے المیہ یہ ہے کہ آپ اور میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ووٹ پہلے کاسٹ ہو چکا ہے. تو ای وی ایم کو بھی مانیٹر کرنا، جہاں پر آر ٹی ایس سسٹم کا سوئچ آف کر دیا جاتا ہے وہاں پر ای وی ایم کو مینج کرنا اس ملک میں کون سا مشکل بات ہوگی. دوسری بات ہے، بالکل آپ کی بات، آپ کی جو ہے آپ نے جو معذرت سے بات کی، معذرت کی بات نہیں، آپ کی بات بالکل جائز ہے. جب بھی حکومت آتی ہے یہ چیزیں باتیں کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے عوام میں جانا ہے، ہم نے یہ فرق بتانا ہے، ہم نے لوگوں کو مشکلات کو کم کرنا ہے. اگر ہم نے لوگوں کی مشکلات کم نہیں کی، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے سال الیکشن ہے، اگلے سال کے الیکشن ہے، ہمیں مشکلات پھر ہوں گی، ہم الیکشن میں نہیں پراپرلی نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے مسائل کم کریں گے، اور اگر ہم مسائل کم نہیں کر سکے تو ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے. چلیں، دیٹ ریمینز ٹو بی سین. کمل جوزف کی طرف جاؤں گی. کمل صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ آ کے انٹرسٹنگ قسم کے مشورے دیتی ہے؟ آپ کی حکومت دیکھ لیں تو وہ کہتے تھے جی کیا فرق پڑتا ہے، 2 روٹی نہیں 1 روٹی کھا لیں، گیزر جو ہے وہ لگژری آئٹم ہے نہ استعمال کریں، ٹماٹر مہنگا ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کو فائدہ ہو رہا ہے. اب ایک نئی منطق جو اس حکومت کی طرف سے بھی آئی ہے وہ بھی انہی لائنز پہ کہ جی نہیں، اچھا چلیں 2 نہیں 1 پیالی چائے پی لیں، اس سے شاید امپورٹ بل جو ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں عوام کے مسائل سے کوسوں دور ہوتی ہیں حکومتیں، اس لیے اس طرح کے مشورے دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماریا. دیکھیں 2 طرح کی باتیں آپ کر رہی ہیں. پہلے تو میں ان کو یاد کرا دوں اور آپ کے توسط سے باقیوں کو بھی یاد کرا دوں کہ یہ الیکشن جیت کے آنے والی حکومت نہیں ہے. یہ ایک چلتی ہوئی جمہوری حکومت کو گرا کے، ایک میجورٹی کی حکومت کو گرا کے بہت ساری جو پارٹیز تھی مائنورٹی کی، ان کا ایک گٹھ جوڑ کیا گیا ہے اور ایک سازش کے ذریعے کیا گیا ہے. اور یہ NRO 2 سینٹرک ایک حکومت تھی
اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو موشن جمع کرایا گیا تھا 8 مارچ کو، اس کے اندر انہوں نے خود سے لکھا تھا، اس سے پہلے انہوں نے مہنگائی مارچز کیے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں، کم کرنے آ رہے ہیں. اور یہی مفتاح اسماعیل تھا جو کھڑے بیٹھ کے کہتے تھے کہ 75 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہونا چاہیے. یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے، یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے. اور اگر $1 بلین آپ آ کے باہر سے قرضہ لے لیتے ہیں اور یہاں پر آپ 137 روپے کا تیل کر دیتے ہیں تو سارا تو پیسہ ادھر نکل جاتا ہے. معیشت کی ڈیفینیشن ہی فرق کر دی. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے بہت سینئر لیڈر ہیں اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے، انہوں نے بھی اس طرح کے بیانات دیے کہ تو تیل بہت سستا ہونا چاہیے. 27 فروری کو ان کا جو لیڈر ہے بلاول سمیت یہ سب کھڑے ہوئے تھے، اس پہ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر چلے تھے لاڑکانہ سے، اور انہوں نے آ کے ڈی چوک پہ 8 مارچ کو شام کو وہ ختم کیا، جس پہ کانپے ٹانگ گئی والی بیانات دیے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹس اسی طرح چل رہی تھیں اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کموڈٹی سپر سائیکل ہے، کموڈٹی اور ڈیمانڈ سپلائی ڈسٹرپٹ ہوئی ہے، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، اس وقت کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مہنگائی کم کریں، تیل کی قیمتیں کم کریں، نامنظور. 4 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا تھا تو بلاول نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ استعفیٰ دیں. اس کے بعد گیس اور بجلی پہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ تو غریبوں کو مارنے والی، ان کے بیانات پڑے ہوئے ہیں. پھر مریم بی بی نے بھی ایک مہنگائی مارچ کیا تھا، وہ بھی رات کو 3 بجے آ کے اسلام آباد میں ختم کر کے واپس گئی تھی. یہ تو ایک چلتی حکومت میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سارے ہمارے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھنے والے، بجٹ سارا دیکھنے والے، انہوں نے دعوے یہ کیے تھے کہ اس حکومت کو گرا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم تو سب کچھ ٹھیک کریں گے. انہیں الیکشن میں نہیں گئے ہیں، نہ انہوں نے عوام سے یہ ووٹ مانگے ہوئے ہیں. یہ اس اسمبلی کا ٹینیور ختم کر کے اس کے دوران میں ہی مطلب حکومت چلتی ختم کر کے خود آئے ہیں. ایک بات. نمبر 2 جو آپ نے ہمیں کہا، دیکھیں ہم نے تو آ کے جو بیانات دیے تھے، ہم نے اس کے بعد سٹیٹسٹکس دکھائے، اور اس وقت جو اکنامک سروے تھا جس پہ انہوں نے خود سائن کر کے اسٹیمپ کیا ہے، وہ سارے انڈیکیٹرز آپ کو پازیٹیو بتا رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ گروتھ ریٹ آپ کا سسٹینیبل ہونے جا رہا تھا، 6 سے 7 اگلے سال کا آ رہا تھا. آپ کے جو فورن ریزروز ہیں وہ آج جتنے آدھے رہ گئے اس سے ڈبل تھے. آپ کو ریمیٹنسز آ رہی تھیں، آپ کا جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آپ کے 11% اضافہ ہوا تھا، اور اس میں آج تک پچھلے 15 سالوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا. اور ٹیکسز ہم نے نئے نہیں لگائے تھے. اس کے بعد احساس پروگرام دیکھ لیں، آپ ڈیمز دیکھ لیں، ہم نے اسی آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جب ہم نے سبسڈیز دی تھی تو ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی تھی اور کوشن نکالا تھا. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. ایف بی آر کے چیئرمین کو سب سے زیادہ تھپکیاں مفتاح اسماعیل نے دی ہیں، آن ریکارڈ دی ہیں. ان کا جو گورنر اسٹیٹ بینک کا جو ابھی لگایا تھا اس نے بیانات دیے کہ ہاں کرونا کے دنوں میں سب سے بہتر مینج کیا گیا ہے. باہر جا کے بلاول نے جا کے بیان دیا کہ کرونا سب سے بہتر مینج ہم نے کیا ہے، جبکہ یہ اس وقت کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے تھے مر جائیں گے، لٹ جائیں گے. مراد صاحب کی، ان کی جو چیف منسٹر ہیں، ان کے آپ بیانات سن لیں. سو یہ باتیں اب یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہم انہیں کرنے دیں گے. اب وہی مہنگائی ماریا جو آپ ہم سے سوال سخت پوچھتی تھیں، اس کا نام انہوں نے چینج کر کے مشکل فیصلے رکھ دیا ہے. دیکھیں مکمکا کی سیاستیں جب آپ کرتے ہیں، جب آپ سازشوں کا حصہ بنتے ہیں، جب آپ خود کو NRO2 دیتے ہیں، یہ میرے پاس پروپوزڈ امینڈمنٹس پڑی ہوئی ہیں، یہ 34 امینڈمنٹس یہ فیٹ آف میں پچھلے سال انہوں نے دی تھی اور ان کی پارٹی دونوں نے دی تھی. سو یہ تو ٹارگیٹڈ. اور میری ایک چیز اور سن لیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کا بیان جو ہے وہ اپنا ہوگا، جو خرم دستگیر کا اپنے بیان سنوا ہے. دیکھیں وہ پی ڈی ایم کی جو مشترکہ حکومت ہے، اس کے ایک سینئر ذمہ دار منسٹر ہیں، وہ کل کے کھلنڈرے لڑکے نہیں ہیں، پرانے منسٹر ہیں، اور ان کا بیان کو آپ اب ڈس اون نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں آپ نے اب پی ٹی آئی ہے اس پاکستان میں. ہماری آخری